بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی گزارش یہ ہے کہ رفع یدین ہو یا آمین بالجہر ہو، یہ مسائل مختلفہ ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارا ایمان ہے ہر چیز میں اللہ کی حکمتیں ہیں۔ ہم تو الحمدللہ کبھی اعتراض نہیں کرتے، جو رفع یدین کرتے ہیں ان کی نماز بھی درست ہے، جو رفع یدین نہیں کرتے ہیں ان کی نماز بھی درست ہے، آمین زور سے کہتے ہیں یا آہستہ کہتے ہیں سب کی نماز درست ہے۔ اور فاتحہ مقتدی جو ہے وہ حنفی مسلک میں نہ پڑھے اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک پڑھا کرے، اور امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ جہری نمازیں جو ہیں جیسے فجر کی نماز ہے، مغرب عشاء، ان میں نہ پڑھے، لیکن جو جہری سری نمازیں ان میں پڑھ سکتا ہے۔ یہ اختلافی مسائل ہیں، یہ کوئی کفر اسلام کی جنگ نہیں ہے۔ یہ تو ہم نے بغض و عناد میں تعصب میں آ کے اس حد پہ پہنچ گیا کہ جو رفع یدین نہیں کرتا نماز ہی نہیں ہوتی۔ 1400 سال میں کسی مجتہد کا مجھے فتویٰ دکھا دیں، کسی صحابی کا، تابعی کا، تبع تابعی کا، محدثین کا، مجتہدین کا فتویٰ دکھا دیں کہ جو رفع یدین نہیں کرتے نماز نہیں ہوتی۔ باقی ہر چیز کا خود معنی نہیں کرنا چاہیے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب اگر تو لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، پھر اس کا معنی کیا کریں گے؟ تو اگر وہ حدیثیں بھی تو ہیں نا جس میں حضور نے فرمایا جب امام پڑھے تم چپ رہو، وہ حدیثیں بھی تو ہیں نا کہ جو آدمی رکوع میں مل گیا اس کی رکعت ہو گئی، اس نے کچھ بھی نہیں پڑھا۔ وہ حدیثیں بھی تو ہے نا کہ جس کا امام ہے قراءۃ الامام لہ، قراءۃ الامام کا پڑھنا جو ہے مقتدی کا پڑھنے کے، جب ساری حدیثیں موجود ہیں کسی پہ اعتراض کیوں کرو؟ خدا کے لیے حضور کی امت پہ رحم کرو۔ اب ہمارے نئے نئے نوجوان، ہمارے اولاد ہیں، بیٹے ہیں، بھائی ہیں، 2 کتابیں پڑھ لیتے ہیں خود مجتہد بن جائے، پوری امت کو عذاب میں ڈال دیا۔ ورنہ قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ جس ملک میں جو فقہ رائج ہے جس امام کے اس پہ عمل کرو، بس دوسرے پہ اعتراض نہ کرو۔ اب دیکھیں نا مثلا مصر میں شافعی مسلک ہے، سوڈان میں مالکی مسلک ہے، بس ٹھیک ہے وہ اپنے امام کے قول پہ عمل کرتے رہیں، جھگڑا نہ کریں۔ جب تم کسی دوسرے پر اعتراض کرو گے تو وہیں سے اختلافات پیدا ہوں۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں ائمہ اربعہ جو ہیں وہ برحق ہیں، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ ان کے مسائل میں اگر اختلاف ہے، اختلاف کی وجہ ہے یا اختلاف فہم ہے یا اختلاف کا معنی یہ ہے کہ ایک امام کو حدیث ملی ہے دوسرے امام کو وہ حدیث مبارک نہیں ملی، اس لیے کسی پر اعتراض نہ کیا کریں بس۔ باقی اچھا، اور بڑی یہ بھی نہیں سوچتے ہیں کہ دشمن کو کتنا موقع ملتا ہے، وہ کہتے ہیں 1400 سال گزر گئے مسلمان تو نماز پر بھی متفق نہیں ہے، ہمیں کس بات کی دعوت دیتے ہیں؟ یہ تو آج تک نماز پر بھی متفق نہیں ہوئے کہ ٹانگیں کتنی کھلی ہوں، ہاتھ کہاں باندھے، بھی یہاں باندھے، نماز پڑھو بس، سینے پر باندھے، ناف کے اوپر باندھے، ناف کے نیچے باندھے، ساری حدیثیں موجود ہیں، تو جھگڑے کی کیا ضرورت ہے؟ اور یہ اللہ کی رحمت ہے، خدا کے لیے سمجھو۔ ایک آدمی کا اتنا پیٹ بڑا ہے وہ کہاں ہاتھ باندھے گا؟ تو یہ رحمت ہے کہ حدیث کے اندر وسعت موجود ہے کہ ناف کے اوپر بھی جائز ہے، ناف کے نیچے بھی جائز ہے۔ ہاں عورت جو ہے وہ سینے پہ ہاتھ باندھے گی کیونکہ اس کے لیے ستر زیادہ مطلوب ہوتا ہے۔ اللہ کے لیے امت کو معاف کرتے ہیں، حضور کی امت پہ رحم کریں، ان کو جوڑنے کی کوشش کریں، توڑنے کی اور لڑانے کی کوشش۔ اب دیکھیں اچھا بھی ایک آدمی 8 رکعت تراویح پڑھتا ہے، ٹھیک ہے اللہ قبول فرمائے، ہم تو اعتراض نہیں کرتے، لیکن یاد رکھیں کہ اجماع صحابہ جس پہ ہو جائے اس کے بعد بات کرنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا۔ حضرت عمر نے تمام فیصلہ کیا، صحابہ نے اس فیصلے کو قبول کر لیا، 20 رکعت کو بات ختم ہو گئی۔